میں اس آئیڈیا کو بنانے کے لیے اور آپ سب تک شیئر کرنے کے لیے سیریسلی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ میرے دماغ میں جب یہ آئیڈیا آیا تھا نا، مجھ سے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کب میرے پاس یہ سارا مٹیریل پورا ہو جائے اور میں جلدی سے کام سٹارٹ کر دوں۔ آپ یقین کریں، یہ سارا مٹیریل میں نے گھر سے ہی اکٹھا کیا ہے۔ جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا گیا میں چیزیں اکٹھی کرتی رہی، اور کچھ دن ہو گئے ہیں کہ میں اس پہ تھوڑا تھوڑا کام کر رہی تھی۔ فائنلی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا اور آپ سب تک شیئر ہونے جا رہا ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں، یقیناً آپ لوگ بھی خوش ہو چکے ہوں گے۔ تو چلیے اسی بات پہ ویڈیو کو لائک کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اس کے لیے میں نے یہاں پہ ریشمی کپڑا لیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ریشمی کپڑے سے بھی کچھ بنایا کریں، میرے پاس ڈھیروں ڈھیر کپڑے پڑے ہیں ریشمی۔ تو میری بہن کے لیے یہ والا آئیڈیا ہے، جنہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی۔ تو یہاں پہ میں نے ریشمی کپڑا لیا، اور یہ بہت سلپ ہونے والا کپڑا نہیں ہے۔ اس کے میں نے پیس جو نکالا ہے وہ ہے 18 بائی 18 کا یہ پیس ہے۔ ایک نشان ہم نے 5 انچ پہ لگایا چوڑائی کا، اور لمبائی کا ہم نے 6 انچ پہ باکس بنا لیا۔ جو ہم نے 5 انچ والی لائن کھینچی تھی چوڑائی کی، اسی لائن کو ہم اب نیچے تک لے جائیں گے، اور درمیان میں سے کچھ اس طرح سے ہم نے کپڑے کو ہٹا دیا ہے۔ یہ ہمارے پاس آ گیا ہے ایک ٹی شیپ میں کپڑا۔ یہ آ گیا ہمارا مین فیبرک۔ آپ لائننگ کے لیے کوئی ڈیفرنٹ کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں، تو میرے پاس تو کوئی آپشن ہے نہیں تھا، میں نے اسی کا ہی یوز کرنا ہے۔ اب ہم جی اس کے لیے جو ہم نے کٹنگ نکالی تھی اس کو بھی ہم نے اوپر اٹیچ کر دیا ہے، اور ایک عدد جوڑ ڈال دیا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے جو پیس کاٹا تھا یہ تھا 5 انچ کا، یہاں پہ 5 انچ کا ایک خانہ بن گیا، اور اسی کو ہم اٹھا کے دوسری طرف لے کے جائیں گے تو یہ بھی 5 انچ پہ ہے۔ 2 نشان لگ گئے 5-5 انچ کے۔ اب آپ کے پاس جو اوپر کپڑا بچنا چاہیے وہ بھی 5 انچ کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اوپر جوڑ بھی ڈال دیا ہے۔ تو اب جو ایکسٹرا کپڑا تھا وہ ہم ابھی سے کاٹ دیں گے، تو ہمارا مٹیریل ہو جائے گا تیار۔ اب آپ اس کی لائننگ کاٹ لیں، آپ فوم شیٹ کاٹ لیں، فوم شیٹ آپ اس میں یوز کریے گا تو بہت ہی پیارا لگے گا، کلٹڈ سب یہ پیس بن کے ہمارا تیار ہوگا۔ اب باری آتی ہے جی اس کے اوپر سلائیاں لگانے کی۔ تو جیسے مجھے سمجھ آ رہی تھی میں نے ترچھی سیدھی جیسی آپ کو لگانی ہے آپ لگا لیں، تو میں نے یہاں پہ سیدھی خانے سے سیدھے سلائیاں لگا کے پھر اس کے خانے بنا لیے۔ اب ہم اوپر زپ لگائیں گے۔ زپ لگانے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے، سیدھے فیبرک کے اوپر آپ نے الٹی زپ رکھنی ہے، ایک سلائی لگائیں گے۔ اچھا، اس کے ایجز کو کلیئر کرنے کے لیے میں نے میش بیگ کا یوز کیا ہے، کیونکہ ان کے دھاگے نہیں نکلتے، تو میں نے ایک میش بیگ کی کٹنگ ساری نکالتی گئی، اور جہاں جہاں مجھے یا فنیشنگ دینی تھی میں نے وہاں وہاں میش بیگ کا یوز کرتے ہوئے فنیشنگ دے دی ہے۔ زپ لگانے کے بعد ایک ٹاپ سٹچ یعنی ایک پھر سے سلائی لگائیں گے سیدھی سائڈ پہ، جس سے زپ بیٹھی بیٹھی سی ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے میں نے یہ پیس ناپ کیا، یہاں پر ایک سلائی آئے گی، اور اس کے بعد اسی کو ہم آگے لے آئیں گے اور یہاں پر ایک سلائی آ جائے گی۔ اس کے بعد جو اوپر کا فلیپ بچنا چاہیے وہ 5 انچ کا ہونا چاہیے۔ یہاں پر اب اس کو ہم سلائی لگا لیں گے، اور اس کے ایجز کو نیٹ کرنے کے لیے ہم میش بیگ کا یوز کریں گے۔ میش بیگ میں نے کاٹ کے رکھ لیے ہیں سارے، جہاں جہاں مجھے نیٹ کرنا ہوگا میں میش بیگ کا یوز کرتی جاؤں گی۔ کچھ اس طرح سے جی ہم نے سلائی لگا لی ہے، یہی مین پارٹ ہے اس کا، بس اسی بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ ایک اچھا ناپ کر کے آپ نے ٹی شیپ کاٹ لینی ہے، اس کے بعد کچھ اس طرح سے آپ نے کولٹڈ پیس بنا کے اس کو باکس کی شیپ میں لے آنا ہے۔ ایک کٹ سے بننے والا یہ فلیپ باکس ہے، آپ اس کو میک اپ باکس میں بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ اس کو جویلری کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ آگے چل کے اس کا پارٹ 2 ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں، پہلے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم اس کا ہینڈل بھی بنا لیں گے، اوپر ہم نے اس کا ہینڈل لگانا ہے، اور اس سے پہلے ہم زپ کا رنر لگا دیتے ہیں، کہیں یہ نہ بھول جائیں۔ اکثر ہم لوگ کام کرتے کرتے نا بہت کچھ مس کر دیتے ہیں، پھر ادھیڑیں سلائیاں، پھر اس کو دوبارہ کریں تو بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم اس کو نا کچھ اس طرح سے باکس میں سلائی لگا دی ہے، اور بہت اچھے سے پکا کر دیا۔ یہ ہینڈل میں نے جو بنایا ہے یہ میں نے بکرم سے بنایا ہے۔ اچھا، فلیپ کا ہم نے اس طرح سے درمیان لینا ہے، درمیان لے کے یہاں پر ہم نے ایک نشان لگا دینا ہے، اور اسی طرح ہم نے باکس کو پکڑنا ہے، باکس کا بھی سیم درمیان نکال کے نشان لگا دینا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ اس طرح سے ہم نے نشان لگا دیا۔ اچھا، اب ہم نے جی جو فلیپ کا نشان تھا، جو باکس کے اوپر نشان تھا، ان دونوں نشانوں کو ملائیں گے، ایک طرف سلائی لگائیں گے، پھر دوسری طرف سلائی لگائیں گے۔ اس طرح سے آپ کا فلیپ بالکل ایک جیسا جڑے گا، بالکل ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ آپ ایک طرف سے ایک سرے سے پکڑ کے دوسرے سرے تک سلائی کو لے آئیں گے تو فلیپ ٹیڑھا بھی ہو سکتا ہے، باکس تھوڑا ٹیڑھا ٹیڑھا لگے گا،
تو پہلے درمیان سے ہی شروع کریں گے۔ اب جی یہاں پر ہم نے اس کو کر دینا ہے زپ کو اٹیچ، تو زپ ہم نے اوپر کے فلیپ کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے۔ اب باری آتی ہے جی اس کو فنیشنگ دینے کی، تو میں اب جو بھی آپ کو بتایا کہ میش بیگ کا یوز کر رہی ہوں، تو بہت باریک باریک سلائیاں لگائی تھیں، یہ مجھے تھوڑا سا ٹف کام لگا یہ نا میش بیگ کے ساتھ اس کو نیٹ کرنے کا۔ تو اب یہاں پر ہمارا یہ والا حصہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو کھولنا ہے۔ کھولنے کے بعد ہم اوپر والا جو فلیپ ہے نا، اس کی جو زپ کے اوپر رہتی ہے ٹاپ سٹچ لگانے والی، وہ لگا دیں گے۔ تو بس اس طرح سے ہمارا یہ بیگ ہو جائے گا کمپلیٹ۔ بہت آسان طریقہ تھا نا۔ اسی طرح جی آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ میں نے بہت تسلی سے اس کی فنیشنگ کا، نیٹنس کا، میں نے ہر چیز کا بہت خیال رکھا ہے، اور اس کو میں نے کافی ٹائم لگا کے بنایا ہے، کیونکہ پرزہ ریکارڈ کر کے آپ لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، ٹائم تو لگتا ہے بھائی۔ اس بیچ میں ہم لوگوں نے بچوں کو بھی جا کے دیکھنا ہے، کھانا بھی بنانا ہے، کئی کچھ چھٹ کے کرنا پڑتا ہے نا، تو پھر نا ایک کہتی ہوں کہ کوئی 10-15 منٹ کا کام جا کے گھنٹے میں ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگ ابھی ویڈیو کو لائک کر دیں، ہماری ایفرٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا کریں۔ تو یہاں پر جی باکس تیار ہو گیا۔ اب آتے ہیں جی اگلے سٹیپ پہ۔ فنیشنگ میں آپ کو دکھا رہی تھی، میرا بس نہیں تھا چل رہا، میں نا کیمرے سے نکل کے آ کے آپ کو دکھاؤں۔ یہ دیکھیں اس کا ہر کونا، میں نے میری جتنی کوئی دوستیں تھیں، میری کوئی جتنی جاننے والی تھی، میں نے سب کو ویڈیو بھیج دیا بنا کے۔ میں نے کہا دیکھیں کتنا پیارا بنا ہے۔ اب یہاں پر جی ہم نے کیا کہتے ہیں ایک ٹرانسپیرنٹ شیٹ لی ہے۔ یہ ٹرانسپیرنٹ شیٹ میرے پاس تھی، میں نے ایک ٹیبل کو کور کیا تھا، اسی میں سے یہ پیس بچا ہوا تھا۔ جو ہم نے میش بیگ کی پائپنگ نکالی تھی، میں نے یہاں پر ایک ہی دفعہ میں پائپنگ کر لی ہے۔ میں نے کہا بار بار نہ یہ کام کرنا پڑے، اور اس کی بیس بھی ہم نے تیار کر لی ہے۔ یہاں پہ میں نے بکرم کا یوز کیا ہے، ایک پیس میں نے اندازے سے نکالا تھا، بس اس کو میں نے بکرم لگا کے سلائی کر دیا اوپر نیچے سے۔ تو یہاں پر اب ہم اسی میں سے 4x4 کے جتنے پیس نکل سکتے ہیں وہ نکال لیں گے۔ ایک پیس میرا اینڈ پہ بڑا بچا تھا، تو میں نے ایک بڑا نکال لیا۔ تقریباً ہمارے 3 یا 4 پیس نکلے تھے 4x4 کے، اور ایک ہمارا تھا کہہ لیں 6x3 کا۔ اس طرح کر کے جی ہمارے سارے پیسز نکل آئے تھے، اور اس کو اب ہم کاٹ لیں گے۔ اسی طرح جو ہم نے ٹرانسپیرنٹ شیٹ کو پائپنگ کی ہے، اس کو بھی ہم نے سیم اسی ناپ سے ہم نے الگ الگ کر لینا ہے۔ اب آپ یہ چھوٹے چھوٹے پرزے الگ کریں گے، پھر اس کو سلائیاں لگائیں گے اس طرح سے ترچھی، تو کام بہت لمبا چوڑا ہے، اسی لیے میں نے نا یہ کر لیا تھا۔ ایک ہی دفعہ میں یہ مین پیس تیار کیا، ایک ہی دفعہ میں نے ٹرانسپیرنٹ شیٹ پہ پائپنگ لگا لی، تاکہ نا میں تسلی سے بیٹھ کے اس کے باقی کے سٹیپس کمپلیٹ کر سکوں۔ اچھا اس کا میں نے ایک بھی حصہ ویسٹ نہیں کیا، بس جس پہ کپڑا بکرم کے اوپر نہیں چڑھا تھا، بس وہی حصہ اس میں سے ویسٹ کیا۔ یہ دیکھیں 4 ایک پیس بن گئے ہیں، اور ایک ہمارا بڑا پیس بن گیا ہے۔ اب دیکھیں ساری شیٹس بھی میں نے اسی طرح سے کاٹ لی۔ اب باری آتی ہے ان کو جوڑنے کی۔ جوڑنے کے لیے بھی ہم نے زپ کا یوز کرنا ہے، اور اس کو بناتے بناتے میرے دماغ میں صرف 2 بلیک کلر کی زپس تھیں، اور رنر بھی ان کے 2 ہی تھے۔ بناتے بناتے پھر میں نے زپس بھی ساتھ میں پوری کی، کیونکہ رنگ برنگی زپیں تو ہیں میرے پاس، کیونکہ کام ہی میرا ایسا ہے، لیکن بلیک کلر کی کوئی نہیں تھی۔ پھر میں نے یہ کپڑوں والے بیگز جو ہوتے ہیں، جو برانڈڈ کپڑے، جو بھی کپڑے، ان کے بیگز جو ہوتے ہیں ان میں زپس بھی ہوتی ہیں، تو اس طرح کے 2 زپس مجھے وہاں سے بھی مل گئی، تو وہ زیادہ اچھی کوالٹی کی ہیں۔ یہاں پر ہم نے مین فیبرک کی سیدھی سائڈ، زپ کی الٹی سائڈ پہ ہم نے یہاں پہ ایک عدد سلائی لگائی ہے۔ اس کو بھی ہم نے ٹاپ سٹچ لگا کے بٹھا دینا ہے، تاکہ نا رف ایجز باہر نہ نکلیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ٹاپ سٹچ لگے گا، زپ کو ہٹا دیا، اور یہاں پہ ہم نے ساتھ میں دوسرا حصہ بھی جوڑ دیا ٹرانسپیرنٹ شیٹ کا۔ اب اس کو ہم نے ایک دفعہ سمپل ایسے ہی سلائی لگا دینی ہے اس کی تینوں سائڈوں پہ، کچھ اس طرح سے سلائی لگے گی۔ پھر اسی سلائی کے اوپر میں نے سیم کپڑے سے پائپنگ کرنی ہے۔ یہ ہمارا سیم کپڑا ہے، اس کی میں نے استری کر کے تہہ بٹھا لی ہے، جس طرح سے ہم نے اس کی پائپنگ کرنی ہے۔ یہاں سے پکڑیں گے، شروع کریں گے، اور اس طرح سے ہم اس کو پائپنگ کر کے نیٹ کر لیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پائپنگ ہو چکی ہے۔ یہ اب اسی طریقے سے آپ نے باقی کے سارے پاؤچز تیار کر لینے ہیں۔ یہ بڑے سائز میں تھا، اور باقی کے جو 4 تھے وہ میں نے چھوٹے سائز میں بنائے تھے۔ اسی طرح سے آپ نے زپ لگانی ہے، سارا طریقہ بالکل سیم ہے، بس سلائی والا طریقہ میں نے ریکارڈ نہیں کیا، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی تھی۔ کوشش کیا ہے میں آپ کو
ایک ایک سٹیپ کو اچھے سے ایکسپلین کر کے دوں. تو یہاں پر میری خوشی کی انتہا نہیں تھی. کوئی اتنے پیارے بن گئے تھے. میری بیٹی بھی اپنی چوڑیاں وغیرہ اکٹھی کر کے لے آئی تھی کہ بس اس میں یہی ڈلے گا. تو میں نے کہا نہیں، اس میں میرا سامان ڈلے گا. تو میرے پاس اتنی زیادہ جویلری ہے نہیں، پر جتنی ہے وہ بھی کچھ اس حال میں رہتی ہے. کوئی کہیں پڑی ہے، کوئی کہیں پڑی ہے. میں نے سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور بس اب ہم اس میں سارا کچھ آرگنائز کر لیں گے. سارا کچھ کیا مطلب، 2 4 جو چیزیں ہیں ان کو آرگنائز کر لیں گے. آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا کیسا لگا ہے. اچھا، یہاں پر میسیج دینا چاہتی تھی. میں ایسے ٹاپکس پہ بات کرتی تو نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی ہم لوگ بھی کافی ہرٹ ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں نے کوشن کی ویڈیو لگائی جس کے اوپر ہم نے فیبرک سے فلاور بنائے تھے، اور ساتھ ہی میں نے جوٹ کے فلاور بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. اس کے نیچے مجھے کمنٹ آیا کہ آپ نے فلانے چینل کو کاپی کیا ہے. بہن دیکھیں، میں نے وہ جو فلاورز ہیں نا، وہ میں نے 1 سال پہلے بھی ویڈیو ڈالی تھی. تو میری کیونکہ ویڈیو کا ٹاپک ہی پھول بنانا تھا اور میری لاسٹ ویڈیو بھی اچھی گئی تھی پھولوں والی، تو میں نے اسی لیے وہ بھی اس میں ڈال دیے. وہ بھی میں نے بہت محنت سے بنائے تھے. تب میرے اتنے ویوز آئے نہیں، 1-1000 ویوز آئے تھے اس ویڈیو پہ. تو میں نے اسی ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے پھر سے لگا دیا. آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، 1 سال پہلے بھی وہ ویڈیو تھی. تو بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے کانٹینٹ کو ڈٹو کاپی کر کے لوگ ڈال رہے ہیں. ہمارے تھمبنیلز کو بالکل کاپی کر کے لوگ ڈال رہے ہیں. ہم نے کبھی کچھ نہیں کہا، نہ ان چینلز کو، نہ ہم لوگوں نے کبھی ان کو پرسنل میسیج کیا ہے، نہ ان کے چینلز پہ کبھی کمنٹ کیا ہے. اکثر میں نے لوگ دیکھے ہیں جن کے کانٹینٹ کاپی ہو رہے ہیں، تھمبنیل کاپی ہو رہے ہیں، وہ ان کو کاپی رائٹ اسٹرائک بھی بھیجتے ہیں. انہوں نے فیڈز پہ لگایا ہوتا ہے بھائی ہم آپ کو کاپی رائٹ اسٹرائک بھیج دیں گے اگر آپ نے ہمارا یہ چیز کاپی کی. تو ہم لوگ تو ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم صرف اپنے کام پہ فوکس کیا ہوا ہے، اور گنتی کے گنے چنے لوگ ہیں جو واقعی میں اچھا کنٹینٹ شیئر کر رہے ہیں. ہماری کیونکہ نیچ ہی یہی ہے کہ ہم نے کرافٹ پہ ہی چیزیں بنانی ہیں، اور دیکھتے بھی ہم یہ ہیں. سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم دیکھ لیں، اس پہ ہمیں یہی ویڈیو شو ہوتی ہیں، اور جو وائرل ہوتی ہیں، جو لوگ بہت پسند کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آڈینس کے لیے بھی وہی اپنے انداز میں بنا کے دکھائیں. اور اس میں کبھی کبھی ہمارے پاس اس ٹائم پہ مٹیریل اویلیبل نہیں ہوتا، ہم نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. اور جو دوسرا کریئٹر ہے وہ پہلے وہ آئیڈیا شیئر کر دیتا ہے، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ ویڈیو شیئر کر دی ہے، تو پھر ہم اس آئیڈیا کو اپنے دماغ سے نکال دیتے ہیں کہ بھائی انہوں نے شیئر کر دیا ہے، اب ہم نہیں کریں گے. کبھی ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہاں اگر بنا لیں گے تو گھر میں کام آ جائے گی، تو وہ ہم بھی بنا لیتے ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور جو آپ دیکھیں کہ واقعی میں لوگوں کو کاپی کر کے، لوگوں کے تھمبنیل کاپی کر کے لگا رہے ہیں، ان پہ بھی تھوڑی سی نظر ثانی ہو جائے. آپ لوگوں کی نظر ثانی نہیں، نظر ثانی ہو جائے. ان کو بھی کچھ کہہ دیا کریں جا کے، جیسے ہمارے دل جلاتے ہیں ان کے بھی جلائیں تھوڑے. چلیں جی، تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.